دیکھیے یہ باہر کی جو انتشاری ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاکستان میں کچھ عناصر جو باہر سے لوگ بیٹھے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے، وہ یہاں سے پیسے دیتے ہیں، اور پاکستان میں جو کشمیر میں بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ان کے پیچھے یہ انہیں کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی پاکستان میں کوئی نہ کوئی فساد دنگا یہ لگا رہے، اور یہ بند ہونا نہیں چاہیے، اس میں غریب عوامی پھنس رہی ہے۔ داد تو کرنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ ان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، ان کی بجلی سستی کر دی گئی ہے، آٹا سستا 2000 کا من ان کو مل رہا ہے، اور چیزیں بھی سستی مل رہی ہیں، تو پھر تو مقصد ہی نہیں ہے احتجاج کرنے کا۔ سارے مطالبات ان کے مانے گئے ہیں، تو اس کے باوجود کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ احتجاج جو کر رہے ہیں اس کے مطالبات تو انہوں نے سارے مان لیے ہیں، لیکن ان کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کافی توڑ پھوڑ کی ہے، اپنی علاقے کا، خود کاروبار کا، ہر چیز کا خود نقصان کیا ہے۔ مقصد تو بہت واضح ہے کہ جب بھی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات رکھے ہیں حکومت کی طرف، تو حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہر بار ان کے تقریباً 35 سے 36 مطالبات، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یہ حکومت نے ایکسیپٹ کر دیے ہیں، لیکن اب بار بار ہڑتالوں کی کال دینا اور بدامنی افراتفری پھیلانا، یہ سراسر ملک کے خلاف سازش نظر آ رہی ہے۔ مطلب آگ بھڑکانے کی اور اس طرح کی خون ریز احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر مطالبات کی بات کی جائے وہ تو تسلیم ہو چکے ہیں، تو صرف ایک ہی بیانیہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے کہ سازش۔ یہ کشمیر والے جو ہے نا اپنا خود نقصان کر رہے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے جتنے مطالبات سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم نے مانے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جتنا ریلیف تھا وہ پاکستان نے دیا ہے، اور اب انہیں چاہیے یہ جو کرنا ہے، یہ جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے حساب میں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں میری عمر اس وقت 72-73 سال ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت یہ پاکستان بہت تعاون کر رہے ہیں، ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، بےروزگاری ہے، تو یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اس کو روک تھام کرنی چاہیے۔